اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والے سننے والے تمام حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، موت کیا ہے؟ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ہر شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ اس سے دوچار ہونا اور اس کا تلخ جام پینا ضروری ہے۔ یہ یقین ہر قسم کے کھٹکے و شبہ سے بالاتر ہے، کیونکہ جب سے یہ دنیا قائم ہے کسی نفس و جان نے موت سے چھٹکارا نہیں پایا۔ کسی بھی جاندار کے جسم سے روح نکلنے اور جدا ہونے کا نام موت ہے۔ ہر انسان خواہ کسی مذہب سے وابستہ ہو یا نہ ہو، غیر اللہ کو معبود مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اللہ کو معبود مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اس حقیقت کو ضرور تسلیم کرتا ہے کہ اس دنیاوی زندگی عارضی و فانی ہے۔ اس کی دنیاوی زندگی عارضی اور فانی ہے۔ ایک روز سب کچھ چھوڑ کر اس کو موت کا تلخ جام پینا ہے۔ گویا موت زندگی کی ایک ایسی ریٹائرمنٹ ہے جس کے لیے کسی عمر کی قید نہیں، اور اس کے لیے ماہ وصال کی جو مدت مقرر ہے وہ غیر معلوم ہے، وہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ دنیاوی زندگی ایک سفر ہے جو عالم بقا کی طرف رواں دواں ہے۔ ہر سانس عمر کو کم اور ہر قدم انسان کی منزل کو قریب تر کر رہا ہے۔ عقل مند مسافر اپنے کام سے فراغت کے بعد اپنے گھر کی طرف واپسی کی فکر کرتے ہیں۔ وہ نہ پردیس میں دل لگاتے ہیں اور نہ ہی اپنے فرائض سے بے خبر شہر کی خوبصورت رنگینیوں اور بھول بھلیوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ ہماری اصل منزل اور ہمارا اپنا گھر جنت ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری سونپ کر ایک محدود وقت کے لیے اس سفر پر روانہ کیا ہے۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہم اپنے ہی گھر واپس جائیں، کیونکہ دوسروں کے گھروں میں جانے والوں کو کوئی بھی دنا نہیں کہتا۔ انسان کو سونپی گئی ذمہ داری
اور انسانی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ موت کے وقت ایمان پر ثابت قدمی ہی ایک مومن بندے کی کامیابی ہے، لیکن اس وقت موحد و مومن بندہ کے خلاف انسان کا ازلی دشمن شیطان اسے راہ راست سے ہٹانے، اسلام سے برگشتہ اور عقیدہ توحید سے اس کے دامن کو خالی کرنے کے لیے حملہ آور ہوتا ہے اور مختلف فریبانہ انداز میں دھوکے دیتا ہے۔ ایسے موقع پر صرف وہ انسان اس کے وار سے بچتے ہیں جن پر اللہ کریم کی خاص رحمت ہو۔ موت انسان کے اپنے اصل گھر کی طرف روانگی کی پہلی منزل ہے۔ انسان دنیا میں رہتے ایک اچھا مسلمان چاہتا ہے کہ اس کا ہر قول، عمل اور طرز زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے موافق ہو۔ اسے کے چلے جانے کے بعد اس کی لواحقین کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اس کی آخری رسومات بھی اسی طرح شرعی طریقے سے پوری کرنے کا حق ادا کریں۔ عزیزان من، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ احادیث کی روشنی میں وفات کے فوراً حاضرین کی ذمہ داریاں، غسل میت کا طریقہ، کفن دینے کا طریقہ، غسل اور کفن کے مراحل میں غیر مسنون افعال، جنازہ لے کر جانا، نماز جنازہ کا طریقہ، میت کی مغفرت کے لیے مسنون دعائیں، تدفین، زیارت قبور، میت کو ثواب پہنچانے کے مسنون و غیر مسنون طریقوں کو بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس کاوش کو قبول فرمائے اور اسے لوگوں کے لیے نفع بخش بنائے اور تمام اہل اسلام کو خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ عزیز دوستو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہمارے مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ سنیں، 500 یونٹ کو 1500 یونٹ لکھنے والا میٹر ریڈر، خالص گوشت کے پیسے وصول کر کے ہڈیاں بھی ساتھ تول دینے والا کسائی، خالص دودھ کا نعرہ لگا کر پانی پاؤڈر کی ملاوٹ کرنے والا دودھ فروش، بے گناہ کی FIR میں 2 مزید ہیروئن کی پوڑیاں لکھنے والا انصاف پسند SHO، گھر بیٹھ کر حاضری لگوا کر حکومت سے تنخواہ لینے والا مستقبل کی نسل کا معمار استاد، کم ناب تول کر کے دوسروں کا حق کم کر کے پورا پیسہ لینے والا دکاندار، توجہ کر، اسی قبر میں، اسی مٹی کے نیچے تو نے بھی آنا ہے۔ معمولی سی رقم کے لیے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے والا وکیل، تمہیں بھی اسی مٹی نے کھانا ہے۔ 10 روپے کے سودے میں 1 روپے غائب کر دینے والا بچہ، آفیسر کے لیے رشوت لے جانے والا معمولی سا چپڑاسی، کھیل کے بین الاقوامی مقابلوں میچ فکسنگ کر کے اپنا اور اپنے ملک کا نام بدنام کرنے والا کھلاڑی، ساری رات فلمیں دیکھ کر فجر کو اللہ اکبر سنتے ہی سونے والا نوجوان، تو نے بھی اسی قبر میں آنا ہے، تو نے بھی اسی مٹی میں سمانا ہے۔ کروڑوں کے بجٹ میں غبن کر کے 10 لاکھ کی سڑک بنانے والا MP اور MNA،
لاکھوں کبن کر کے 10,000 کے ہینڈ پمپ لگانے والا جابر ٹھیکیدار ساتھ کھڑا ہو کے سیلفی بنوا رہا ہے، وہ یاد رکھ ظالم، تو نے بھی اسی قبر میں آنا ہے۔ ہزاروں کا غبن کر کے چند سو میں ایک نالی پکی کرنے والا ضمیر فروش ممبر، تو نے بھی اسی قبر میں آنا ہے۔ غلہ اگانے کے لیے بھاری بھرکم سود پر قرضہ دینے والا ظالم چودھری، دوائیوں اور لیبارٹری ٹیسٹ پر کمیشن کے طور پر عمرہ کرنے والا ڈاکٹر، تو نے بھی اسی مٹی میں آنا ہے۔ اپنے قلم کو بیچ کر پیسہ کمانے والا صحافی، اللہ اکبر، جب تو نے قلم ہی بیچ دی تیرا ضمیر مردہ ہو گیا، تو نے سچ کو سچ نہ کہا، اپنے پیسے بٹورنے کے لیے، اپنی جیب گرم کرنے کے لیے حق اور سچ کی پہچان ختم کر دی، بھول گیا کہ سچ کیا تھا، جھوٹ کیا تھا، اپنی قلم بیچ دی۔ یاد رکھ میرے اے صحافی بھائی، تو نے بھی اسی مٹی میں آنا ہے، اسی قبر میں آنا ہے۔ اللہ، جب ہر کوئی کشتی میں اپنے حصے کا سراغ کر رہا ہو تو پھر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں کا سراغ میرے سے بڑا تھا اس لیے کشتی ڈوب گئی۔ نہیں نہیں، ہم سب قصوروار ہیں۔ وقت ہے آج بھی اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کر لیں۔ اس قبر کی سختی بہت سخت ہے، اس قبر میں بہت اندھیرا ہے، ڈر جاؤ اس وقت سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔